آپ نے جیسے اس آدمی کی مثال دی، جدید آدمی تنظیمی اس میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، وہ اپنا آپ کو سمجھتا ہے، اور ہفتے کے باقی 2 دن وہ جانور کی سطح پہ. تو اس میں ایک تو یہ نا کہ کیا اچھا، آپ نے پھر ڈیفینیشن بات میں اس کی کر دی، لیکن کیا وہ جو تعریف اچھائی کی آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور، تو کوئی خارج میں یا کوئی ایسا عالمگیر اس کا کوئی پیمانہ ہے اچھا ہونے کی، جس کو ہم کسی ورلڈ ویو سے، کسی نظریے سے، کسی مذہب سے کہیں سے نہ جوڑے. ہمارے یہاں ایک جو یہ مجھے یہ لگتا ہے، پتہ نہیں میرا مشاہدہ شاید محدود ہو، کہ ہم لوگ نیک اور اچھا، مذہبی لوگ بھی خاص طور پر، وہ تفریق نہیں کر پاتے. تو آپ نے جس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا تو بالکل، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے جیسے یہ اخلاق اور قانون، ان میں کیا تعلق ہے؟ یعنی اس سے بھی شاید یہ اچھائی والا تصور پہ، جیسے مغرب میں قانون کی پاسداری یا اس کا بہت فوکس کیا تو ادھر کم سے کم عملداری ہے، اور ہمارے ہاں شاید دونوں چیزوں میں. تو ان کا آپس میں تعلق کیا؟ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، ممبر ہے، درس و تدریس، نعت کی محفلیں، محرم کی مجالس، کیا وجہ ہے کہ یہ سب مل کے اچھا فرد کیوں نہیں دے پا رہے؟ ہم غم کے ساتھ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اگر غم نہ ہو تو ہمیں اپنی خوشی پر اعتبار نہیں ہوتا. یہ جملہ ویسٹ میں نہیں کہا جا سکتا. ان کا تصور زندگی نتائج پیدا کر رہا ہے، وہ زیادہ پرکشش ہیں اس ذہن کے لیے بھی جو ان سے اعتقادی مناسبت نہ رکھتا ہو. نیک آدمی اور اچھا آدمی میں کیا فرق ہے؟ یہ بات ہوئی نا. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، ہمیں بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کے اچھا انسان بننا ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا انسان بننا اٹ سیلف یہ ایک کلیشے فریز ہو گیا ہے کہ جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو کہتے ہیں بھائی اچھا آدمی ہے، اچھا انسان تو بن جاؤ. پھر جب ہم آگے جب بڑھتے زندگی میں تو اس میں پیچیدگیاں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک آپ مذہبی نہیں ہوں گے تو آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے. لیکن اسی معاشرے کے اندر اب ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو اصرار کرتا ہے کہ مذہبی لوگ اچھے نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے اخلاق کی ایک پیرل ڈیفینیشن، ایک پیرل دنیا بنا کے دکھا دی ہے جہاں پر مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ہم مذہبی لوگوں سے بہتر سماج بھی بنا چکے ہیں اور بہتر فرد بھی بنا چکے ہیں. تو ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اچھا انسان آخر کہتے کس کو ہیں، کیونکہ اب ہم بھی سب صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کو بھی یہی رٹی رٹائی باتیں بتاتے رہتے ہیں، بھائی اچھے انسان بن جاؤ. وہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، تو ایک خالہ اٹھ کے کہتی نہیں ہے تم اچھے انسان تو بن جانا پہلے، ڈاکٹر انجینئر بعد میں بننا. تو یہ بہت سی سطحی اور علمی باتیں تو نا ملغوبہ سا بن گیا ہے. تو اگر اس کو ہم چاہیں آپ سے کہ کس سرے سے اس بات کو پکڑیں. بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھی طرح پہلا سوال بنایا گیا ہے کہ جو چیزیں بالکل بدیہی سیلف ایویڈنٹ ہوتی تھیں جیسے اچھائی برائی، وہ بھی اب مبہم ہو گئی ہیں، پیچیدہ ہو گئی ہیں، اور ایک اعتبار سے میننگ لیسنس کی طرف جا رہی ہیں. اچھا آدمی جیسے انسانی ذہن کا اپنا پیدا کردہ سب سے بڑے آئیڈیاز میں سے ایک ہے. یعنی کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا جو اگر کوئی نقطۂ تکمیل فرض کرے گا یا ایک ایسے وصف کو تصور کرے گا جسے وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہ چاہے تو وہ اچھائی ہے. یعنی ہر آدمی اپنا تصور چاہتا ہے کہ اچھے آدمی کی طرح ہو. اگر یہ میں اب مجھے نہیں معلوم کہ آج کے دور میں کیا آدمی کا یہ مطمع نظر رہ گیا ہے، لیکن بہرحال اب صورت یہ ہو گئی ہے انسان کی صلاحیتوں کے استعمال کے بالکل نئے زاویے اور نئے موضوعات پیدا ہو گئے. یعنی آدمی جس بکھراؤ کے لیے تیار نہیں تھا اس بکھراؤ کو اس کی سبجیکٹیوٹی میں بھی داخل کر دیا گیا ہے. ایک دنیا کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، چیزوں کے معلوم ہونے کے انداز کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ کثرت دے دی گئی ہے، ان میں پیچیدگی پیدا کر دی ہے،
اور جو معلومیت جو ہوتی ہے وہ کلاسیکل معلومیت کا مطلب یہ کہ سائبر ایج سے پہلے ذہن میں معلومیت کا جو خاکہ تھا وہ خاکہ واضح تھا اور بالکل یکساں انداز میں تھا، تو اس میں فرق بلندی اور پستی کا ہوتا تھا، غلط اور صحیح کا ہوتا تھا، لیکن معلوم ہونے کی کیفیت اور اس کیفیت سے ذہن کی ایک رخ پر پہلے سے طے شدہ ایک رخ پر پیش رفت یہ معروف تھی۔ لیکن اب چیزوں کا ہونا بھی بہت زیادہ مختلف کر دیا گیا ہے اور چیزوں کے ہونے کے اسالیب کو بدل دیا گیا ہے۔ ہونے کی ایک ایسی اسکیم بنا لی گئی ہے جس میں جیسے چیزوں کو نئے سرے سے، یعنی چیزوں خود کو معدوم کر کے موجود ہونے کی کوشش میں ہیں۔ یہاں چیزیں کا مطلب عام چیزیں نہیں ہیں، یعنی موضوعات جس میں انسان بھی شامل ہے، اور اس سب کا میڈیم انسان کو بنایا گیا ہے کہ اب انسان کا نظام تعلق وہ بہت سرٹن نہیں رہ گیا، یعنی جیسے تعلق کے ایک نقطہ یہاں سے ہوتا ہے، دوسرا نقطہ یہاں ہے، اور بیچ میں ایک لکیر بن جاتی ہے جو انہیں جوڑے ہوئے ہے، تو یہ جو نقطے ہیں یہ غائب ہو گئے ہیں، یعنی حتیٰ کہ تعلق یا سینس آف ایسوسیشن یہ جو ہے یہ بلر کرتا جا رہا ہے، کیونکہ تعلق کے دونوں نقطے جو لازم تھے سبجیکٹ آبجیکٹ کی شکل میں بھی، منوتو کے پہلو سے بھی، یہ سب چیزیں جو ہیں اب دھندلاتی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ اگر غور آپ کریں تو اپنا میں ہونا بھی دھندلاتا جا رہا ہے۔ اس کی میں وجہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کیونکہ جس کا میں دھندلانے لگے مطلب وہ میں پر ایک دن سے زیادہ قائم نہ رہ پائے، وہ میں ہونے کا کوئی ایسا جوہر اپنے اندر بیدار حالت میں نہ دیکھ پائے جو اس کی تمام پوزیشنز، تمام شناختوں میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ میں کی حیثیت سے یہ اور وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بیسک آئیڈینٹی، سیلف آئیڈینٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے غائب ہو رہی ہے، اور ہم جیسے اپنی اب وہ جو چیزیں ہمیں فراہم کی جا رہی ہے، ہم اس فراہم شدہ چیزوں میں اپنے میں ہونے کو نئے سرے سے مرتب کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں، یعنی چیزوں کا ایسا ایک پیچیدہ سا نیٹ ورک کام کر رہا ہے چاروں طرف آگے پیچھے کہ وہ میرے میں ہونے کو جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہونے دیتا، وہ مجھے ہر وقت اپنی نئی آئیڈینٹی بنانے پر اکساتا رہتا ہے۔ جیسے افلاطون ہے، فرض کیا ایک میں افلاطون کا ہے، وہ آ جائے تو اس کو جو ہے نا وہ ہر طرف دیکھ کر وہ اپنے افلاطون ہونے کو محسوس نہیں کر پائے گا، بلکہ اگر وہ اپنا افلاطون ہونا مستقل حالت میں اپنی شناخت اور اپنا وجود، یعنی اپنے وجود کا عنوان بنانے پہ اصرار کرے گا تو وہ یہاں مسفٹ ہے۔ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بحران ہے، اور اسی وجہ سے معمولی لوگ کامیاب ہیں، غیر معمولی لوگ ناکام ہیں آج، اور جو معمولی لوگ ہیں نا جو ہر وقت 10-20 نقابیں لیے گھوم رہے ہیں، وہ ہر وقت جو ہے وہ کسی لذت کے لیے، کسی سینس آف اچیومنٹ کے لیے، کسی مفروضے کا زیادہ اٹریکٹیو ہو جانے کے لیے
وہ اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں. وہ ہالی ووڈ جا کے کوئی ایکسٹرا بن جاتے ہیں، مسجد میں جا کے کوئی نمازی بن جاتے ہیں. مطلب ان کی ہر سچویشن ان کی آئی ایمنس کو بدلتی رہتی ہے. اور یہ آج کے آدمی کا المیہ ہے، خاص طور پہ وہ آدمی جو ویسٹ سے باہر رہتے ہوئے لیو کرنے کی ضد کیے بیٹھا ہے. یہ اس کا المیہ ہے، خود بس میں بھی یہ المیہ ہے. تو اب ایک ایسے ماحول میں جہاں مجھے اپنی آئی ایمنس کو بھی ایک فلکس میں رکھنا پڑتا ہے، اور وہاں وہ نہیں رہ جاتا، تو نہیں رہ جاتا. کہ جب میں ہی مستقل نہیں ہوں تو میں ہی تو سب چیزوں کا پرسپیکٹیو ہے نا، میں ہوں نا. تو جب میں ہی نہیں ہوں تو وہ کہاں سے ہوگا، تو کہاں سے ہوگا. تو اب میں بدلتے ہوئے میں کو قبول کرنا چاہ رہا ہوں رغبت سے اور طمع سے، تو وہ اب تو بھی اسی طرح تبدیل ہوتا جائے گا. جب تک میں کا ایک واہمہ سا ہے، وہ بلبلہ کبھی رنگین ہو جاتا ہے، کبھی سادہ رہ جاتا ہے، کبھی کھارا ہوتا ہے، کبھی اس پہ روشنی پڑتی. غرض ایک بلبلے کی جتنی حیتیں ہو سکتی ہیں وہ حال میرے سینس آف آئی ایمنس کا ہے. تو جس کا میں اس طرح کا سیال اور متغیر میں ہو، اور ایک طفیلی میں ہو، تو اس کا تو کیا ہوگا، اس کا وہ کیا ہوگا. تو وہ تو اور وہ بھی بدلتا رہے گا، اور وہ بدلے گا اس آدمی سمیت جو آج تو ہے، کل تو کوئی اور آدمی ہو جائے گا. یہ نہیں ہے وہ میں کے تغیرات کو اپنی باڈی وغیرہ اپنے نام کے جبر کی وجہ سے جیسے خود سے منسوب رکھے ہوئے ہے، لیکن دوسرے پر وہ متصرف تھوڑی، یعنی دوسرا اس کا حال نہیں ہے. تو وہ تو کو اس کی کلیت کے ساتھ بدلتا جاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ اگر سوچیں تو راتوں کی نیند اڑ جائے کہ آدمی اتنا اکیلا ہے کہ وہ خود بھی اپنے ساتھ نہیں رہ گیا. ایک بالکل جبری تنہائی ہے، اور اس جبری تنہائی میں دل اس کا لگا ہوا ہے، یعنی اس پہ یہ خوش بھی ہے، قانے بھی ہے. تو اس ماحول میں اچھا آدمی کوئی معنویت نہیں رکھتا. یہ فریز جو ہے وہ ایسنس لیس ہے. یہاں اچھائی کی تعریفیں بھی اسی طرح فلکس میں رہیں گی، اور اسی طرح جیسے مجرد انداز اور مفروضے کے انداز میں رہیں گی. اور وہ کوئی بھی اچھائی جیسے یوں کہنا چاہیے کہ ایک بینگنس سے محروم رہے گی. وہ ذہنی رہے گی، افادیتی رہے گی، ضرورت کے مطابق رہے گی، لیکن اچھائی ایک قدر کے طور پر، سبجیکٹ کے طور پہ، آبجیکٹ میں ہونے کے طور پر کسی وجودی استقامت سے محروم رہے گی، کسی ذہنی مسلمہ بننے کی صلاحیت سے عاری رہ جائے گی. تو اب آپ پوچھیں نا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو لوگ قطعیت کے ساتھ نہیں بتا پاتے. وہ اچھائی کو تنظیم میں کھپا چکے ہیں کہ معاشرہ ایک تنظیم ہے، یعنی وہ تنظیم مشینی انداز کی ہے، اور اس مشین کے سب پرزوں کو ایک دوسرے سے تعاون کی حالت میں رہنا چاہیے. تو جو لوگ بھی اس معاشرے کی تعمیر میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس تنظیم میں کوئی خلل نہیں ڈال رہے اپنے باطن اور اپنے نظریے اور اپنے فکر وغیرہ کا، تو وہ اچھے آدمی ہیں.
یعنی جو ٹریفک سگنل وہ نہ کا خیال رکھے، قانون پسند ہو، 8 بجے ڈیوٹی ہے تو 8:05 بھی نہ ہونے پائے، اتنا بھی لیٹ نہ ہو، اور وہ بالکل پنکچول ہے اپنی ڈیوٹی میں. 5 دن وہ بالکل جیسے وہ کتاب میں لکھے ہوئے ضابطوں کو پوری احتیاط اور پوری ذمہ داری اور پوری لگن کے ساتھ تکمیل تک پہنچاتا رہتا ہے، اور آخری 2 دن جانور بن جاتا ہے. یعنی اتنا ڈسپلنڈ آدمی جو 5 دن یہ کر رہا ہے کہ سونے کا وقت ایسا مقرر کر رکھا ہے جو یہاں تہجد گزار خیال کرتے ہیں، اور ایسے وقت اٹھنا پڑتا ہے جس وقت میں روحانی کیفیات کے علاوہ کوئی کیفیت فطری نہیں ہے، جہاں تخلیقیت کے علاوہ کوئی احساس فطری نہیں ہے، جہاں سبجیکٹ کے علاوہ کوئی وجود حقیقی نہیں ہے. یعنی اس اندھیرے میں وہ اٹھتا ہے، وہ اندھیرا جو اس کے اندر کو روشن رکھتا ہے، تو وہیں وہ اسے اٹھتے ہی نظر انداز کرتا ہے، اور جو ڈیوٹی پہ جانے والے تقاضے اور ضرورتیں وغیرہ ہیں وہ سب پوری کر کے وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے. تو اتنا منظم آدمی یہ سبجیکٹیوٹی سے محروم رہتا ہے. یعنی کہ یہ جو خارجی تنظیم ہے یہ باطنی خلا پیدا کرتی ہے. ایک تو یہ وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، تو لیکن چلو ہم کہتے ہیں تنظیم بہت اچھی چیز ہے، معاشرہ بکھر جائے اگر ان لوگ ایک نظم کا حصہ نہ ہوں، بالکل صحیح ہے، لیکن پورا صحیح نہیں ہے. یہ نظم اگر انسان نے جذب کیا ہوا ہے، انسان کی ہر خوبی سبجیکٹ پر سبجیکٹیو اوریجن رکھتی ہے. انسان وہ وجود ہے جس کی ہر اچھائی اس کے باطن میں سے پھوٹتی ہے، اس کی نفسیاتی کنڈیشننگ کا نتیجہ یا اس کا سبب بنتی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اس آدمی کا اتنا منظم ہونا اس کے باطن پہ ایسا ہی اتنا ہی اثر انداز ہوا ہے نا کہ ویکینڈ ان کی اکثریت جانوروں کی طرح گزارتی ہے. یعنی جوان آدمی ہے وہ سب شراب پی کے لڑکتا پھرے گا، یا یہ کہ یہ جو 5 دن کا منظم آدمی ہے وہ اگلے 2 دن میں اس تنظیم کے باطنی اثرات کا نمائندہ بنتا ہے یا نہیں. تو اس نے اس تنظیم کو ایک مفید جبر سے زیادہ کس درجے پہ قبول کیا ہے؟ ایک جبر ہے جو مفید ہے، جو پے کرتا ہے مجھے، تو اس جبر کا جیسے ہی اس پر سے سایہ ہٹتا ہے وہ اپنی اصل باطنی حالت کے اظہار اور استعمال کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اب یہ جو ماحول ہے اس میں اچھائی صرف افادیت رہ گئی ہے، صرف تنظیم رہ گئی ہے، صرف کرٹیسی رہ گئی ہے، اور سب اچھائیاں ہیں. مطلب یہ اپنی فارم میں یہ سب بلا شبہ اچھائیاں ہیں، لیکن انہیں انسانی اچھائیاں کہنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے روٹس کہاں پر ہیں. ان کے روٹس کارپوریشن میں ہیں، ایک خارجی آرڈر میں ہیں، یا ان کے باطن میں ہیں. تو اب ہماری تعریف یہ ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کا باطن اچھا ہے، کیونکہ ہر چیز ابتر ہے انسان کی نسبت سے، ہر چیز بیس لیس ہے جب تک اس کا باطن اس کی پشت پر نہ ہو. میں برا بھی ہوں تو اپنی باطنی خرابیوں سے برا ہوں،
اچھا ہوں تو اپنے باطنی تقاضوں سے اچھا ہوں. اس کا ثبوت مغرب کا آدمی نہیں دیتا. اس کی اگر آپ نے تفصیل پوچھی تو میں بتاؤں گا کہ باطنی اچھائیاں حالت اظہار میں ہوں تو وہ کیسی ہوتی ہیں، اور تنظیمی اچھائیاں میں نے آپ سے عرض کر دی. سر اگر ایک بہت ہی بیسک سوال ہم یہاں کریں گے، باطن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم بالکل کلینکلی دیکھیں تو انسان یا تو سوسائٹی میں اپنا ظہور کرتا ہے یا تنہائی ہوتی ہے، تو اس تنہائی کے اندر بھی جا کے اس کا باطن کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں، باطن صاف لفظ ہے جس کو آج بھی قابل فہم ہے کہ میری فرض کیا ہم اسے کیا ہماری نفسیات، ٹھیک ہے نا، ہماری سبجیکٹیویٹی، صحیح. یہ باطن ہے. سبجیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق اپنی سبجیکٹیویٹی کی بنیاد پر رکھنا، جس تعلق میں انسان کسی ایسی سچویشن میں نہیں رہ سکتا جہاں لا تعلقی یا تعلق کا تقاضا اس کے لیے ایک نفسیاتی ڈرائیو کی حیثیت نہ رکھتا ہو. یعنی میں اچھائی کروں اور تسکین نہ حاصل ہو، اور وہ تسکین بھی مجھے باہر سے شاباش کی صورت میں نہیں ہے، اندر سے طمانیت کی حالت میں. تو یہ مطلب کہ ابھی رفتہ رفتہ بات کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ آج جیسے آج کل کے نوجوان والدین کو جو کمپیوٹر وغیرہ اے آئی وغیرہ سے واقفیت یا اس میں مصروفیت رکھتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت سارے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ لوگ جلدی ہی اس بات کو سیکھ لیں گے اگر ان کے اندر اولاد سے محبت جیسے سیلف لیسنس کے ساتھ ہے، تو یہ جلدی سیکھ لیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے ہماری طرح نہ بنیں. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جیسے ہی اپنا خلا اندر کا دیکھیں گے نا، اور جیسے ہی مطلب آپ کا جو سیلف امیج ہے، بلکہ سیلف امیج نہیں، سیلف ایکسپیرینس، میں اپنے اندر تمام ایکسپیرینسز میں گھلا ملا ہوں، تو نہ ہم ہیں، نہ ہمارا باطن ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، صرف مشاہدات ہیں، صرف حاصلات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ہم کس بحران کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بحران کو بحران ثابت کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے، کیونکہ خارج میں سب چیزیں اچھی ہیں، نئی نئی ہیں، خوشحالی ہے، علم بھی بہت ہے، مارس کا پورا کیمسٹری وہ بچہ بتا دے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں اپنا جیسا بننے سے روکیں گے، کیونکہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنانے میں سنجیدہ ہیں، آپ کی اس بات کا اثر قبول کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا انسان بننا ہے تو وہ اندر سے ہنستا ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انسان بننا ہے. وہ سوال آپ پوچھے گا، مجھے ایک شعر جاوید صاحب آپ کو یاد آیا تھا کہ وہ یہ کیا چیز تعمیر کرنے چلے ہو بنائے محبت کو ویران کر کے. ہاں ابھی یہ آگے آئے گا، یہ تو دوسری بات ہے، یہ تو سطحی بات. ہاں اچھا، اب ایک تو آپ نے جیسے بتایا کہ انسان کو کچھ سوسائٹل کچھ پریشرز بھی ہوتے ہیں، کچھ سوسائٹی کا اسٹرکچر بھی ہوتا ہے جو اچھائی اور برائی کا ایک مفہوم اس کے ذہن میں متعین کرتا ہے، اور وہ اس پر پابندی یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو باہر والے لوگ بھی انہی متعین شدہ مفاہیم کے مطابق اس کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں. لیکن کیا انسان کا ایک اندر سے بھی تو ایک آواز ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا آدمی بنوں، یا اس کے اندر بھی تو ایک مفہوم ہوتا ہے اچھا ہونے کا، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ کیسے بنتا ہے؟ اور دوسری بات کہ کیا اس ڈی ہیومنائزیشن کی وجہ سے جس کی آپ اکثر بات کرتے ہیں، انسان کا یہ دائیا ہی ختم ہو جائے کہ اس کے لیے اچھائی اور برائی دونوں یکساں طور پہ بے معنی ہو کے رہ جائیں گی؟ نہیں، اچھائی برائی کامیابی اور ناکامی کے مفہوم میں رہ جائے گی.
علم اور لا علمی کے مفہوم میں رہ جائے گی کہ وہی جو یہ نہیں جانتا وہ بیکار ہے، بے مصرف ہے. یعنی کہ وہ یوٹیلیٹیرین معیارات پہ اچھائی برائی تنظیمی قانونی ان سب بنیادوں کو ہوگی کہ یہ زیادہ مفید ہے، یہ بالکل ہی لیٹا رہتا ہے. تو یہ تو ہے. اب اس میں جو ہے نا اس سوال کو مطلب اس مسئلے کو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اچھا آدمی ڈوز اینڈ ڈونٹس سے نہیں بنتا. اچھا آدمی کسی آرگنائزیشنل ڈسپلن کی پروڈکشن نہیں ہے. یعنی اپنی کلیت کے ساتھ اچھا آدمی بننے میں یہ معاون ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے اچھا آدمی بننے کی. اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی اچھائی پر ایک سیلف لیس تسکین محسوس کرتا ہے. یہ میں ایک چلتی ہوئی تعریف عرض کر رہا ہوں کہ اچھا آدمی ایک تو یہ کہ اپنے آپ سے، جیسے اگر مذہبی اصطلاح میں کہیں یا ویسے، تو وہ ہمبل ہو کر اپنے آپ سے مطمئن رہتا ہے. اسے دعویٰ کرنا مضطرب کرتا ہے اور اسے جیسے ہار مان لینا اچھا لگتا ہے. یہ جیسے مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثالیں آج کے دور میں شاید کہی جائیں کہ شاعرانہ ہیں. یہ مثالیں معاشرے میں بکھری پڑی ہوتی تھیں اور لوگوں کو انہی بنیادوں پہ اپنے آپ اپنی اسیسمنٹ کا جیسے ایک استعداد حاصل تھی. ہر آدمی خود کو اسیس کر لیتا تھا، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ ریسپونڈنگ سبجیکٹیوٹی کے بغیر اچھائی کے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ فوراً ریسپونڈ کریں کہ ارے یہ اللہ کا شکر ہو گیا، اور یا اس کو چھپانا چاہیے. پھر اچھائی میں کیونکہ سیلف لیسنس ہوتی ہے تو اس میں شو آف نہیں ہوتا. اب واضح ہوتی جا رہی نا باتیں کہ موجودہ تصور جو اچھائی کا ہے وہ کتنا مطلب مختلف ہے ان چیزوں سے، کہ میری زیادہ دلچسپی اس میں ہوگی کہ میری بعض طرح کی اچھائیاں وہ بالکل پرسنل رہیں، پرائیویٹ رہیں. وہ اچھائیاں کیا ہیں جو جن کے پرائیویٹ رہنے اور پرسنل رہنے پر مجھے جیسے اصرار ہے، جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں، اس حساسیت کے ساتھ ایک آدمی اپنی کچھ چیزیں چھپانا چاہتا ہے، قابل رشک چیزیں. وہ ہے مخلوق کے ساتھ تعلق میں محسن بننا. مخلوق کے ساتھ مخلوق پر احسان چھپانا چاہتا ہے اور اللہ سے احسان لیا ہوا احسان بھی چھپاتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ اپنی حالت احسان کو چھپاتا ہے، بندے کے ساتھ اپنے عمل احسان کو بھی چھپاتا ہے. یہ دو اینڈز ہیں. یہ مادہ اگر موجود نہیں ہے تو اچھائی صرف صورتاً اچھائی ہے. اس اچھائی کا آپ کی شخصیت کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں بھئی اچھائی نام ہے تعلق کے آداب اور وہ کیا نام ہے قلبی، ذہنی اور عملی حقوق ادا کرنے کا. انسان کو کئی طرح کے تعلقات درپیش ہیں اور تعلقات واقعات کی طرح ہوتے ہیں، دلائل کی طرح نہیں، نظریات کی طرح نہیں. تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ہے یا نہیں جس سے تمہارا تعلق ہے. بالکل نہیں. میرا تجزیہ میری اچھائی کا لیول طے کرنے کے لیے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے
تمہارے فریق تعلق کون کون ہے؟ اب جیسے ایک ہے کہ میرے فریق تعلق میرے ہم نو ہے، یعنی انسانوں سے ہے یا دنیا سے ہے، نیچر سے ہے، تو جس کی تشخیص بالکل آسان ہے کہ سب جانتے ہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو یہ میرے دوست ہیں، یہ میری پسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے میرا تعلق۔ دوسرا ہے اپنے آپ سے میرا تعلق، کہ آدمی اپنے سے متعلق رہے بغیر کوئی تعلق ڈیولپ کیا فرض نہیں کر سکتا۔ تو اپنے سے میرا کیا تعلق ہے؟ پھر یہ کہ اگر میں مذہبی آدمی ہوں تو خدا سے میرا کیا تعلق ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو بھی وہ ہائرارکی ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے۔ اب میں اگر کہوں کہ بھئی میرا تمہارے ساتھ تعلق ایثار اور انکسار کا ہے، یہاں پہ جس سے بھی میرا تعلق ہے اس تعلق میں دوام اور سچائی ان دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے میرے اندر، کہ میں اس کے لیے آمادہ ایثار رہتا ہوں، اور بظاہر اس کا بڑے کی حیثیت سے رہتے ہوئے بھی اسے خود سے ایک میزان حسن پر، ایک میزان خیر پر اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اور اس وجہ سے فرض کو کوئی قسم تھا کہ لیکن میں تو مساوات کا قائل ہوں، تو واضح ہے نا۔ تو اب مخلوق سے میرا تعلق ایثار اور انکسار کا ہے، یہ تعلق درخت کے ساتھ بھی ہے، یہ تعلق صحرا کے ٹیلے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ میں یہاں علامتی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ سب آنے لگے، مطلب ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک میرا تعلق اپنے آپ سے ہے جو اس تحقیق کے ساتھ ہے، اس یقینی تحقیق کے ساتھ ہے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں۔ ہر آدمی کے پاس یہ سوال ہوتا ہے اور ہر آدمی اسی کے جواب میں اچھا یا برا بنتا ہے۔ میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں، تو میرا کون ہونا اور میری حقیقت، میری غایت، یہ دونوں جو ہے یہ خدا کی نسبت پر استوار ہے۔ یعنی میں بے حق، اب اس میں منطقی بحث وغیرہ نہیں ہو رہی، میں اپنی دانش میں بے حقیقت ہوں خدا کے بغیر، میں اپنے شعور میں بے سمت ہوں اللہ کی طرف چلے بغیر۔ واضح ہے نا؟ تو اب مجھ سے اب تعلق کی جو نیچرل شرطیں ہیں وہ بنیاد سے لے کر اور سیکنڈری لیولز تک جانچا جا سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں اپنے تعلق میں۔ تو یہاں میں جو ہوں یہاں بھی ایثار اور انکسار پہ ہوں، تو یہاں ایثار فنا کے معنی میں اور خواہشات کا ایثار ہے، اور یہاں انکسار فخر دلاتا ہے، یعنی یہاں کا انکسار اللہ کے آگے چھوٹا بننا مجھے جیسے خوب فخر میں رکھتا ہے، وہاں آپ کے آگے چھوٹا بننا مجھے حالت ذمہ داری میں رکھتا ہے اور میرے فرائض میں جیسے سہولت پیدا کرتا ہے۔ تو اب تینوں سطحوں کے تعلق پر میں مجرد تعلق کو نبھا سکنے والی صلاحیت اور معیارات اپلائی کرتا ہوں، اور وہ سارے معیارات اور کسوٹیاں جو ہیں وہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، وہ انسان کیا ہے، اچھا آدمی کیا ہوتا ہے، اس کے جواب کے طور پر پہلے سے موجود چلی آ رہے ہیں کہ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو بے غرض ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ جتنی اچھائیاں آپ تصور کریں تو ان ساری اچھائیوں کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے کہ اس کی اچھائیوں کی جو وہ ہوتی ہے سرٹینٹی،
یا اس کی اچھائیوں میں آتھینٹک ایلیمنٹ ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو آپ کی اچھائیاں کسی آتھینٹک سورس سے ہیں یا نہیں، آپ اچھے دوست کسی اور کے تعلق سے تربیت پا کر ہیں یا نہیں، واضح ہے نا۔ وہ ایک پوری چین چلتی ہے جو نفسیات میں بھی چلے گی اور بھی کسی۔ تو میں جیسے آپ سے عرض کروں ایک سائیکیاٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے، کہ میرے نزدیک وہ ماڈل تعلق یہ ہے، اور میں اپنی حقیقت کے سلسلے میں حساس رہا، اور اس حساسیت کی تسکین اس آئیڈیا پر ہوئی، اور میں اپنی غایت یعنی یہ زندگی سب کس لیے ہے اس کے لیے بھی بہت پریشان تھا۔ اور پھر مجھے جو ہے میری پریشانی رفع اس طرح ہوئی کہ میں نے منزل آئیڈینٹیفائی کر لی، اوریجن آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب میں مطمئن آدمی ہوں، اب میری تمام اچھائیاں اس اطمینان کے سورس سے نکلنے والی جیسی اچھی لہریں ہیں، عمل کی شکل میں، احساس کی صورت میں، خیالات کی حالت میں۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں آدمی بہت اچھا ہے لیکن وہ مذہبی نہیں ہے، تو عین اسی طرح میں اس سے وہ اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے کہ میں سورج کو ماننے کی وجہ سے میں سورج سے تعلق کو اپنی حقیقت بنا لیا ہے۔ جو بھی وہ کہے کہ میں اپنی حقیقت کی دریافت کے احوال میں رہتا ہوں، اور میں اپنی غایت کی طرف کلیئر ہوں، اور مجاہدے اور شوق کے ساتھ اس کی طرف چلتے رہنا مجھے پسند ہے، یعنی تکلیف اٹھاتے ہوئے چلتے رہنا بھی مجھے پسند ہے۔ تو وہ ہر اعتبار سے اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ کا کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میرا اچھا ہونا اس بات سے پیدا ہوا کہ میں نے خدا نہیں ہے کو پا لیا، اور میری اچھائیاں یہاں سے جنریٹ ہوئیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کی بات کو کوئی سنجیدہ آدمی سنے گا بھی نہیں۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ایک نامکمل وجود بھی ہے اور ناقص ذہن بھی ہے، یہ سبجیکٹیوٹی اس کی ڈسٹارٹڈ ہے، واضح ہے نا۔ تو اب اس میں دیکھا جائے گا، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اچھا ہے، اور میں تو بھائی سب سے کہتا ہوں کہ کسی کا مذہب، عقیدہ، نظریہ، یہ سب بات کی بات ہے، اور یہ تمہارے کنسرن کی بات نہیں ہے، وہ جو بھی ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ بہرحال کلیکٹیویٹی کا ویسا ہی قیمتی حصہ ہے جیسے تم مسلمان ہوتے ہوئے ہو۔ میرا مسلمان ہونا ایک کلیکٹیو آرڈرنگ میں حاکم نہیں ہے معاشرت میں، تو وہ بیسک انسانی اچھائیاں ہیں جو تنظیمی بھی ہیں اور جو سبجیکٹیوٹی کے ساتھ ہیں۔ تو اگر ایسا آدمی کوئی ملتا ہے، وہ میرے مذہب پر نہیں، میرے نظریات پہ نہیں، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہے، اور اگر اس کی دوستی پر میرے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو اسے دوست بنانے کا، تو میں اس جذبے کو کبھی نہیں دباؤں گا اس بنیاد پر کہ یہ مسیحی ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یا یہ فلاں ہے۔ یہ بہت لازم ہے مذہبی ذہن کو سمجھنا۔ اسی وجہ سے اب مذہبی لوگوں کی اچھائیاں بھی بہت آرٹیفیشل، امپیور، ان ہیومن اور سبجیکٹ لیس ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ بھی ایک خول کی طرح ہیں جیسے دوسرے ہیں ایک خول کی طرح۔ سر شگری صاحب سے میں گزارش یہ کروں گا کہ بہت وہ پرانا سا سوال ہے، اچھا انسان ورسز اچھا مسلمان ہونا، تو اس کو اگر آپ علمی گہرائی اور عالمانہ اظہار کے ساتھ اگر فریز کریں، وہ مجھے نہیں آتا تھا کرنا۔ نہیں، اچھا جاوید صاحب، یہ
ایک تو یہ سوال پوچھنا تھا نا کہ آپ نے جیسے اس آدمی کی مثال دی، جدید آدمی، تنظیمی اس میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، وہ اپنا آپ کو سمجھتا ہے، اور ہفتے کے باقی 2 دن وہ جانور کی سطح پہ. تو اس میں ایک تو یہ نا کہ کیا اچھا، آپ نے پھر ڈیفینیشن بات میں اس کی کر دی، لیکن کیا وہ جو تعریف اچھائی کی آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور، تو کوئی خارج میں یا کوئی ایسا عالمگیر اس کا کوئی پیمانہ ہے اچھا ہونے کی، جس کو ہم کسی ورلڈ ویو سے، کسی نظریے سے، کسی مذہب سے، کہیں سے نہ جوڑے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے مفید ہوں، اور اختلاف کی حالت میں بھی جو ہمارے درمیان تعلق کی کیفیت ہے وہ برقرار رہے. میں خود کو آپ پر امپوز نہ کروں، آپ خود کو مجھ پر امپوز نہ کریں، اور میرے بارے میں آپ کے تصورات بھی، خواہشیں بھی خیر خواہانہ ہوں. تو مفید ہونا اور ہمدرد ہونا، یہ دوسرے کے لیے، یہ جس میں بھی پائی جائے گی وہ بنیادی طور پر اچھا آدمی ہے. لیکن جب مفید ہونے کی بھی تو ڈیفینیشن الگ ہوگی نا. نہیں، دنیاوی ٹرم. اب دنیاوی ٹرم میں جیسے ایک جو کیپٹلسٹ ہوگا اس کا میرا خیال سے تھوڑا سا الگ ہوگا، اور جو انسانیت کا مجموعی اس کے لیے سوچتا ہے اس کا تصور مفید الگ نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ ایک ہوگا مذہبی کا. سیکنڈری اسٹیج پہ. اچھا، ہم تو بالکل فطری بات کر رہے ہیں نا کہ انسان اچھا انسان. اب وہ جیسے بالکل ابھی اگا ہے اپنی اچھائی کے ساتھ، یعنی پرائمری ڈیفینیشن جو ہمیشہ منیمم ہوتی ہے اور زیادہ جنرلائز کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں دنیاوی معاملے میں یہ زندگی جو فائدے اور نقصان کے درمیان گزر رہی ہے، آپ کی اس زندگی میں آپ کے لیے مفید بنوں، آپ کو نقصان کا اندیشہ مجھ سے نہ ہو. یعنی فائدہ بھی بالکل ٹینجیبل ہے، یہ نہیں کہ آخرت کا فائدہ، علم کا فائدہ. تو میں ارج رکھتا ہوں، میرے اندر جیسے خواہش ہے لاشعوری طور پر کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہوگا انسان جب کو؟ وہ جذبہ محرکہ حص تعلق، انسان حص تعلق کا نام ہے، شعور تعلق کا نام ہے. یہ اس کی جیسے اس کے جیسے فہم اور ارادے کی پیدائش سے پہلے اسٹیبلش ہے. تو جن لوگوں میں یہ نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے پھر. ہاں، وہ انسان نہیں ہے. حص تعلق جس میں نہیں ہے نا، اور وہ تعلق بھی دوسرے سے، اپنے سے نہیں. وہ چاہے اس کا ایک دوسرا بھی اگر ہے تو وہ آدمی انسان ہے، لیکن جو دوسرے سے بالکل لا تعلق ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ ایب نارمل ہے. جیسے نفسیات کی زبان میں انسان نہ ہونے کی کیفیت کو کہتے ہیں ایب نارمل ہے یا پرورٹڈ ہے، تو وہ بہرحال نارمل انسان نہیں ہے. جیسے وہ نجم صاحب جو کہہ رہے تھے نا، اس کو میں اور تھوڑا سطحی بناتا ہوں سوال. نیک آدمی اور اچھا آدمی میں کیا فرق ہاں، ہے؟ بہت فرق ہے. یہ بات ہوئی نا. یہ ہے ان کا ملکہ. اسی طرف بس اتفاق میں آ رہا تھا کہ اچھا اور نیک آدمی، کہ اچھا آدمی اب ہر شرط کے بغیر قابل قبول ہے. ٹھیک. نیک آدمی پر حکم بعض شرائط کے ساتھ لگے گا. یعنی میری ضرورت ہے اچھا آدمی ہونا، وہ ہم سب آپس میں خیر خواہ ہیں، اچھے ہیں. اب یہ کہ مجھے جیسے دھن لگ جائے کہ یار اللہ کا شکر سب دوست ہیں، اچھے ہیں، میں نیک بنوں، یہ نیکی نظریاتی ہوتی ہے. یہ نیکی طبعی سے زیادہ ارادی، اختیاری، عقلی اور نظریاتی ہوتی ہے. اور نیکی کی اقدار جو ہیں وہ معاشرتی اقدار ان کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیکی آئیڈیا ہے، اچھائی قدر ہے. تو یعنی اچھائی
کوئی اچھائی اپنے آپ کو کسی بالا تر کل میں ضم کرنے والی ہو جائے اور اچھائی مجھ سے نسبت رکھنے کے بجائے ایک اور نسبت یا مبدا، اس کا مبدا مجھ سے باہر ہے، تو وہ نیکی ہے، اور مبدا اندر ہے تو وہ اچھائی ہے۔ اب یار یہ تو اب بھائی یہ آپ اس میں نہ کوئی غلطی نکالیے گا، مبدا باہر ہے نیکی ہے، مبدا اندر ہے اچھائی ہے۔ یہ تو ایک نقطے وچ گل مک گئی۔ ہاں بس بہت شکریہ۔ اچھا یہ ویسے ہی کہا ہے جیسے ان سے کہا کہ سب آپ نے کلیئر کر دیا اور آپ جیسا دیکھا ہی نہیں کوئی۔ لیکن جیسا اب وہ جو جس کو ہم ایک آرگنائزیشن میں اچھا رہنے والا آدمی، ایک تنظیم یا نظم کے تحت اچھا رہنے والا آدمی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن سوسائٹیز میں وہ نظم قائم ہے تو وہاں لوگ زیادہ خوش ہیں، وہاں لوگ زیادہ سہولت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب اس کو ہم آپ نے اپنی گفتگو میں کہا بھی تھا کہ اس کو آپ اس طرف تناظر میں دیکھیں گے بھی۔ بالکل، اب یہ سبجیکٹیو آرڈر ہو گیا۔ اب جیسے باہر کی دنیا سے ہم نکل آئے اور ہم جیسے اچھائی اور نیکی کو حال کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اب واقعے کے یا فارم کے طور پہ ہم نے کچھ الفاظ ہیں جو اچھائی کے لیے لازم ہے، اچھائی ہو یا نیکی، محبت، عداوت، غم، خوشی اور دوستی، یہ چند جیسے موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت فرق پیدا کرتی ہیں ان میں اور ہم میں۔ ہماری رائے میں ان کی خوشی جیسے ایک احساس سے زیادہ نہیں ہے، یا جو تکلیف نہ ہونے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ ہے، یعنی کہ ایک آدمی خوش ہے کہ غم نہیں ہے، تو وہ لوگ اس طرح کے خوش ہیں۔ ہم غم کے ساتھ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں، اور اگر غم نہ ہو تو ہمیں اپنی خوشی جو ہے وہ اس پر اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ویسٹ میں نہیں کہا جا سکتا، یہ کسی سائیکائٹرسٹ سے نہیں کہا جا سکتا ویسٹ میں کہ بھائی آپ ہمارے غم وغیرہ کا علاج نہ کریں، یعنی کہ صرف خوشی حیوانی ہے یا مشینی ہے۔ تو وہ لوگ خوش ہیں، وہی میں اگر ذرا سا وہ طوفان آ گیا تو جو لوٹ مار ہوتی ہے وہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ بجلی چلی گئی تو کیا کیا نہیں ہوا امریکہ میں، اور وہی لوگ باہر آ کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں نا، وہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ دوسری چیز ہے۔ تو ہم جیسے موازنہ نہیں کر رہے، چلو ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کی خوشی غم کی معدومی سے مشروط ہے، یعنی ان کی خوشی غم جتنا کم ہوگا خوشی اتنی ہوگی۔ ہماری خوشی میں یہ تفریق نہیں ہے۔ ان کی خوشی میں باطن کا اطمینان، اخلاقی طمانینت اور روحانی تسکین، یہ بے معنی الفاظ ہیں۔ ہماری ہر اچھائی یا خوشی یا غم یا غصہ، یہ سب کچھ مشروط ہے ایک بیسک اخلاقی اطمینان سے۔ وہ بیسک اخلاقی اطمینان یہ ہے کہ جیسا مجھ سے چاہا گیا میں نے کر دیا، اور پھر یہ کہ جیسا مجھ سے چاہا گیا تھا میں ویسا بن گیا۔ اب یہ باطنی طمانینت ہے، یہ اطمینان نفس ہے، اور یہ سب کیفیات ہماری اسکین کی جا سکتی ہیں مشین میں۔ یہ تصورات نہیں ہیں، یہ کیفیات ہیں جس کا ہم میں سے ہر ایک کو تجربہ ہے۔ پھر ہم ویسٹ میں احساسات پیراڈاکسیکل نہیں ہیں،
کہ خوشی ہو اور آہ بھر کے ہو، اور غم ہو تو جیسے واہ کر کے ہو. ہم اس کا مطلب جانتے ہیں، یعنی ہمارا ہر آدمی یہ لفظ چاہے نہ بول پائے لیکن وہ غمگین ہو سکتا ہے واہ کی کیفیت میں، اور بہت خوش ہو سکتا ہے آہ کی حالت میں. تو مطلب اب یہ کہنا ہمارے کرتوت ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن ہمارا تصور جو اچھائی اور خوبی کا ہے وہ ان کے عملی تصورات جن پہ ان کا عمل ہے وہ ہم سے اس لحاظ سے بے حد آگے ہیں. تو وہ جن تصورات کو عمل میں لانے میں کامیاب ہیں اور ہم جن تصورات کو عمل میں لانے کے بعد چھوڑ گئے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں ایک جو یہ مجھے یہ لگتا ہے، پتہ نہیں میرا مشاہدہ شاید محدود ہو، کہ ہم لوگ نیک اور اچھا مذہبی لوگ بھی خاص طور پر وہ تفریق نہیں کر پاتے. تو آپ نے جس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا تو بالکل، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری تعلیم کیونکہ ہے. اچھائی نہیں رہ گئی نا. دیکھیں نیکی کی شرط ہے کہ آپ اچھے ہوں، یعنی یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. یہ اچھائی کا شجرہ جب بن جائے تو آپ نیک ہیں، وہ کوئی الگ سے خوبیاں تھوڑی آپ میں پیدا ہوئی ہیں. آپ نے اپنا اوریجن دریافت کر لیا، اپنا اینڈ مان لیا، تو اب آپ کی ہر اچھائی ایک احساس ذمہ داری اور ایک امید اجر کے ساتھ ہے. یہ نیکی ہے. لیکن جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو اچھائی کی سطح پہ ہو رہا ہے. واضح ہے نا؟ یعنی کہ نیکی ضرورت ہے تعلق باللہ کی، اچھائی ضرورت ہے تعلق مع الخلق کی. صرف نیکی تعلق مع الخلق کو سے غیر ذمہ دار کر سکتی ہے، اور یہ بڑا عیب ہے. اچھائی نیکی سے فرض کیا نیکی کے آئیڈیا سے خالی ہے تو اچھائی اس کی محفوظ ہے، اس کی قدر کریں گے. لیکن نیکی اگر اچھائی کے بغیر ہے، یعنی تعلق مع الخلق کے آداب کے شعور اور جذبے کے بغیر نیکی ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت بے معنی ہے اور نفاق ہے. کیونکہ وہ نیکی کا تصور ہے، نیکی کا حال نہیں ہے. ہمارے طبقات نے یہ چلن اختیار کر رکھا ہے کہ انہوں نے نیکی کے تصور کو روز جھاڑ پھونچ کے وہ سامنے لے آتے ہیں دوسروں کے، اور اچھائی سے اس کی نسبت کو برقرار رکھنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں. نیکی ایک بہت جیسے وہ کاشی کاری کیا ہوا پیالہ ہے لیکن اس میں پانی اچھائی کا ہے. جیسے اس کا کچھ تعلق، اب آپ جس طرح آپ نے ایک فرق بیان کیا کہ ان کی خوشی یا ویسٹ میں یا آرگنائزڈ سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا تعلق کیا تصور انسان سے بھی نہیں کہ ظاہر ہے کہ کانسیپٹ آف ہیومن یا انسان کا جو تصور ہے وہ تو بنیادی بات ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جیسے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ ان کا تصور انسان ہی ان کے دیگر تصورات میں ہم سے الگ ہونے کی وجہ ہے اور ہمارا ان سے الگ ہونے کو. تو بنیادی چیز تو یہ وہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ سینس آف آئی ایمنیس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے جیسے پھیلا کے اگر کہنے کہ تصور انسان کیا ہے آپ کا یا تصور زندگی کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ فرق ہے. لیکن کیونکہ ان کا تصور زندگی نتائج پیدا کر رہا ہے اس زندگی میں جو زندگی ہمیں بھی گزارنی ہے، تو وہ زیادہ پرکشش ہیں اس ذہن کے لیے بھی جو ان سے اعتقادی مناسبت نہ رکھتا ہو.
یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تم بلب کو دیکھ کر اگر نہیں محسوس کر رہے کوئی چیز ان کی طرف سے تو یہ بڑی سنگ دلی ہے، بہت بے حسی ہے۔ ان سب میں ہم جھگڑا شروع سے جب پیدا کر لیتے ہیں نا تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمیں غصہ دکھانا پڑتا ہے، ہمیں نفرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے لیے ڈراؤنا بنانے کی جد و جہد کرنی پڑتی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ رد مغرب میں آپ کی نفسیات، یعنی مغرب کا جو مہم جویانہ اور مجاہدانہ رد ہے، جس کو مطلب البغض للہ بنا کر ایک بہت ہی بڑے فرض کی حیثیت دے کر عمل میں لایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی نفسیات کیا بنی ہے، آپ ذرا سا ان کا تجزیہ کر لیں تو آپ کو مطلب وہ خود آپ کے لیے ڈراؤنے بن گئے ہیں۔ یعنی مغرب سے اس طرح سے بغض پیدا کر کے اور خدائی فوجدار بن کر اور ان کے تمام وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے بھی ان کو فنا کر دینا، یہ سب کر دینا، اس جذبے اور عزم نے مسلم سوسائٹی کے ایک حصے میں کیسی نفسیات پیدا کی، وہ دکھا دیں، اسی سے واضح ہو جائے گا۔ اس نفسیات کو آپ جج کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شمائل یہ ہماری اسٹینڈرڈ نفسیات ہے، مطلب وہ علم نفسیات ہمارا یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مخصوص قسم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل یعنی عادات مبارکہ وغیرہ، تو ہمارے پاس تو ایک جیسے سورس بک ہے ہدایت کی وہ قرآن ہے اور نفسیات کی وہ سنت ہے، تو وہاں سے میل ملا کے دیکھ لیجئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہتے ہی ہیں نفسیاتی اصول کو، نفسیاتی اصل کو، یعنی اسوہ میری نفسیات کا بائنڈنگ رہنما ہے، اس کی بنیاد پہ ہی پتہ چلے گا نا کہ میں مسلم سائیکی سے قریب ہوں یا دور ہوں، اور کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے وہ ہیں، اور کوئی اگر آپ مسلم سائیکی رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ہر رویے کی تائید اور استناد وہاں سے کرنا ہے۔ تو آپ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل بھی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسانی نفس کی تحلیل اور تجزیے کی تمام جہتوں کو جامع ہے، یہ کسی اور شخصیت میں نہیں ہے، اس پر اسے دیکھیے۔ تو ہم جو ہے نا ہماری جو بہت بڑی مجبوری ہے، جس کو جیسے میں نے کہا کہ جھوٹ بول کے یا نعرے لگا کے چھپایا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہیں نہیں، ہم جو چیزیں دوسرے میں دیکھ کر اس کی گردن قلم کر دیتے ہیں اور اسے جائز سمجھتے ہیں، وہ چیزیں اپنے اندر اس سے کہیں بڑی حالت میں دیکھتے ہوئے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے مسائل، وہ بہت غیر انسانی جذبات کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں، تو اور وہ بھی اہانت کی من مانی سی ڈومین بنا کر کہ لفظوں سے اہانت ہو گئی، ٹھیک ہے لفظوں سے ہو گئی اہانت اور بہت شدید جرم ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں، لیکن جو رویوں سے ہو رہی ہے اہانت،
جو اگنور کرنا انہیں اہانت نہیں ہے، مسلمان اگنور کیے رکھے، یہ اہانت نہیں ہے، تو یہ زیادہ بڑی اہانت ہے نا، کیونکہ ہم گویا جاسوس کی طرح امت میں آ گئے ہیں کہ ان کو ڈھاؤ اندر سے. ہماری حیثیت امت پر لگنے والے، امت میں گھسنے والے وائرس کی طرح ہے، زیادہ تر مذہبی نظر آنے والے لوگوں کی حیثیت. تو تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ کی یاد تمہیں بےتاب نہیں کرتی؟ تو تم نے اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے، تو تم نے ان کی ناقدری کی، یہ اہانت نہیں ہے؟ کسی دن آپ کے والد والدہ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ان کے سامنے تو سب کچھ کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی محبت ان معنی میں نہیں تھی کہ وہ ان کی خاموشی کو بھی اپنے لیے حکم بنا لیں یا انہیں اپنے ہونے کا سانچہ بنا لیں، واحد سانچہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی تقویم ثانی کا واحد سانچہ ہے؟ آپ نے کبھی اس سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کی ہے؟ اور بس لگے ہوئے ہیں، اس کو مارو، اس کو جلاؤ، اس کو گراؤ. یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے، اور کیونکہ ہمارے یہاں مذہبی اچھے لوگوں میں بھی ذہنی سطح بہت کم ہے، تو وہ اس کا جیسے نفسیاتی تجزیہ نہیں کر پا رہے. ہمارے یہاں فتوے کا تسلط، ججمنٹ پاس کرنے کا تسلط ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لفظ تک ہم محدود ہیں، اور لفظ کو جیسے اریز کر کے اس کے اپنے اندر موجود محفوظ معانی کو برقرار رکھتے ہیں. یہ کیا نفاق ہے؟ تو اور کرتے پھرتے ہیں وہاں یہ ہے، ہم یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ اسلام پر بوجھ ہیں، اور ہم لوگوں کی حیثیت دھبے کی طرح ہے. یہ جب تک نہیں مٹیں گے ہم لوگ، اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا اسلام. اور یہ کوئی جذبات میں، جس میں جذبات شامل ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، تو ایک غصے کی کیفیت بھی ہے، لیکن یہ جیسے مجھے لگ رہا ہے میں ثواب کا کام کر رہا ہوں. تو وہ غصہ سب نفس کے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ نے چاہ تو ان لوگوں کو اس طرح کے غصے کا ہدف بنائے جانے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ہماری مسلم سائیکی حالت نزع میں ہمارے اندر رہے گی کہ ہم ہمت نہیں کر پا رہے. تو اب یہ کیا ہوا کہ ان کو سب نیکیوں کی فہرست معلوم ہے، سب محاسن و فضائل معلوم ہے، رذائل کی پوری لسٹ انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لسٹ بھی نہیں ہے. تو وہ سب ان کے پاس ہے، لیکن دو روخے پن کے ساتھ ہے. رذائل دوسرے میں نہیں ہونے چاہیے، فضائل بھی دوسرے میں نہیں ہونے چاہیے. یہ نفسیات تمہاری بن گئی ہے، اور ان کو تم نے اپنے دین کا ترجمان و مجاہد اعظم وغیرہ بنا رکھا ہے. جیسا اچھا معاشرہ اچھا فرد سے بنے گا، ظاہر سی بات. تو ہمارا جو معاشرہ وہ مذہبی معاشرہ ہے، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، یہاں پر ممبر ہے، درس و تدریس، نعت کی محفلیں، محرم کی مجالس، مطلب میرے خیال سے سارے ماشاءاللہ صحیح در سب کچھ. ملک کا آئین بھی آپ کا وہ میرے خیال سے قرآن و سنت کے مطابق. تو وہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب مل کے معاشرے کو اچھا فرد کیوں نہیں دے پا رہے؟ مطلب جو کیا کہنا چاہیے، جو سرگرمیاں ہیں اس کو دیکھ کے تو ہمیں تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ 99% یہاں پر اچھے افراد ہوں. تو ترجیحات کا مسئلہ ہے، پڑھانے کا مسئلہ ہے، وہ پرابلم کدھر ہے؟ واقعی ہمارے جشن بتاتے ہیں کہ ہمارا المیہ کیا ہے، ہماری صحت بتاتی ہے کہ ہمارا مرض کیا ہے. تو ہم دین کو
قے کی طرح اگلتے کے عادی ہیں. یہ سب جو جشن و فلاں اور سڑکیں بند کرنا اور یہ وہ، اور دین کو ہر وقت ایک ٹویسٹڈ اور تخریبی اظہار میں رکھنا کہ جس میں لوفروں کی گنجائش زیادہ ہو، سوبر لوگ پیچھے ہٹتے چلے جائیں. ہمارے سب جشن ایسے ہی ہیں. تو وہ یہی ہے، یہی تو اب یہ آخری جیسے فاسد مادہ ہے کہ قرآن وغیرہ یا اسلام کو جو ماننے کا ایک ڈھکوسلا کرنا پڑ رہا ہے وہ نکل جائے. یعنی کہ یہ سارے جشن یہ ہم قے کی طرح پھیلا دیتے ہیں تاکہ اچھے لوگ دور رہیں، اور ان کا کوئی بھی تعلق. ایک عجیب بات میں عرض کرتا ہوں، عجیب بات مطلب اس صورتحال کے ذمہ داروں کے لیے عجیب بات، کہ دین، نماز اور حج وغیرہ یا کچھ مواقع کے علاوہ اجتماعی اظہار پسند ہی نہیں کرتا. ہمارے جو عبادات و فرائض وغیرہ ہیں ان میں اجتماع کی 2 ہی 3 شکلیں ہیں. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا اجتماع میں ڈال دیا، اور نماز ہی کا اجتماع اجاڑ دیا ہے اور جشن منانے میں صرف کر دیا. تو اجتماعیت کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ کن افراد سے وجود میں آئی ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ، یعنی دین نام ہے، اللہ کی طرف یکسوئی کا غلبہ ہو تمام چیزوں پر، یہی ہے نا دین. تو اب اللہ کی طرف یکسوئی کا غلبہ یہ جشن وغیرہ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف یکسوئی خلوت کا احترام کرنے کی یا اس کا بہترین استعمال کرنے کی روایت اس معاشرے میں سے ختم ہو چکی ہے. اور اسی وجہ سے چلو جشن تکبیر ہی منا لو، جشن توبہ منا لو، وہ کوئی نہیں منائے گا. منائیں گے شخصیات کے نام پہ اور یا کچھ عجیب سے واقعات کے نام پہ. بھئی یہ مناؤ نا. آج سب جگہ کہو کہ یار 1 کروڑ آدمی نکلیں گے آج اللہ سے استغفار کرنا، تو جو دعوت دینے والا خود بھی نہیں جائے گا، اور یہ کہہ دیں کہ فلاں امام کی آج سالگرہ ہے تو وہ 1,00,000 آدمی پہنچ جائیں گے. اس اسٹف کے ساتھ کیا ہو؟ یہ تو مرض ہے نا، علت مرض کیا ہے؟ گاڑی کہاں سے پٹری سے اتری ہے؟ مرض کی یعنی یہ ہوا کیوں؟ ہاں یہ ہوا ہے میری رائے میں شخصیت پرستی سے. میرے مطلب میں بہت زیادہ تیقن سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تاریخ کا یہ مرحلہ، لیکن جہاں انفالیبلٹی آف نان وہ جو یعنی شخصیات کے بہت جیسے عملاً انفالیبل ہونے کی بنیاد پر گروہ وجود میں آئے، وہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے. یعنی دینی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں، اگر ہم تاریخی یا نفسیاتی اصول اپلائی کریں تو وہ دوسرے لفظوں میں ہوں گے کہ دین خالص نہیں رہا. دین خالص ہونے کا مطلب ہے کہ دین کو خالص کرو اللہ کے لیے. ہم اس کا نہ علم میں مصداق ہیں، نہ عمل میں، نہ احوال میں. ہم نے اس کا مصداق پیدا کرنا فرد کی سطح پہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ ہونے لگا ہے. تو میری رائے میں یہ کہ یہ اللہ کی طرف یکسوئی کو ہم نے بہت بے وفائی اور لاپرواہی سے نظر انداز کیا ہے. اللہ اپنی طرف کامل وجودی اور ذہنی یکسوئی کو کے
مطالبے کو کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم سے یہ جرم ہوا ہے بے وفائی کا، اور ہم نے اللہ کے دوستوں کو اللہ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ کی طرف جانے میں رہنمائی نہیں لی ان سے، حالانکہ وہ اس لیے تھے وہ لوگ. تو ایک تو یہ، لیکن نفسیاتی طور پہ یہ ہے کہ باطنی خلا ظاہری ہنگامے کا طالب ہوتا ہے. باطن خلا میں ہے تو ظاہر خوب دھوم دھام اور یہ وہ فائرنگ اور فلاں اور ڈھیما وہ چلتا رہتا ہے. اچھا جیسے یہ اخلاق اور قانون ان میں کیا تعلق ہے؟ یعنی اس سے بھی شاید یہ اچھائی والا تصور پہ، جیسے مغرب میں قانون کی پاسداری یا اس کا بہت فوکس کیا تو ادھر کم سے کم عملداری ہے، اور ہمارے ہاں شاید دونوں چیزوں میں، تو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ نہیں، اگر ہم آسانی سے کہیں نا تو قانون ہے برائی کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اخلاق ہے اچھائی کو پنپنے کا ماحول فراہم کرنا. صحیح. اخلاق جیسے باطن ہے، اور وہ باطن جب خارج میں آرگنائز ہوتا ہے، باطن میں آرگنائزیشن اس کی یہ ہے کہ خیر غالب رہے شر پر، اچھائی مغلوب نہ ہو برائی سے. آدمی اس نظر سے اپنی پروگرس دیکھتا ہے. لیکن باہر یہ اصول الٹ جاتا ہے، کیونکہ باطن کمال کے اصول پر چلتا ہے، ظاہر جو ہے وہ منیمم سے شروع کرتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ برائی کو روکنا ہے قانون. اس لیے یعنی قانون کی غایت یہ ہے کہ انسانی اجتماعیت سے کے تمام گوشوں کو بد انتظامی سے روکنا ہے، تخریب سے پاک رکھنا ہے، تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. قانون کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ سسٹم بجائے خود اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے. تو اخلاق جیسے باطن کے اقدار ہیں، اور قوانین جو ہیں وہ ظاہر کے مقوم ہیں جو انسان خود بناتا ہے. تو اچھا ایک بات کہنا میں بھول گیا، آپ کی بات سے یاد آیا کہ اچھائی یعنی مطلوبہ اچھائی، اب یہ میں ذاتی بات کہہ رہا ہوں، میں کسی سے نہیں کہہ رہا کہ تم ایسا ماننا. خدا کے بغیر واقعی اچھا ہونا میری رائے میں ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جو آئیڈیا آف گڈنس ہے، افلاطون وغیرہ جیسے بڑا، کہ آپ اچھائی کا پورا جامع تصور کر لیں اور اس کو زندہ حالت میں تصور کریں، کاغذ پہ اس کی تفصیل تک محدود نہ رہیں، اس میں زندگی پیدا کریں. تو اچھائی جیسے ایک دنیا کا سب سے بڑا سب سے خوبصورت مجسمہ ہے، یہ صرف مجسمے کی حیثیت سے بھی ثابت آئے گا، سامنے آئے گا تو ہم اس کے قدردان ہیں. لیکن دل یہ چاہتا ہے نا جیسے کہ آج مجسمہ یاد بننے سے بہتر ہے کہ تھوڑا زندہ بھی ہو جائے. تو اس مجسمے کی روح خدا ہے، اس کے بغیر اچھائی اس اٹھان تک نہیں پہنچ سکی کبھی بھی تاریخ میں. مطلب یہ کوئی ایک جیسے خوش فہمی والا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہم میں ہے نہیں، اور یہ نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خود خدا سے خالی ہیں. یہ میں جی سر، وہ آپ نے میرے خیال سے ہاں وہ جواب دے دیا. بس ایک چھوٹا سا سوال آخر میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پچھلی نشست میں نائلزم والی جو بات کی تھی، تو ابھی جو ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت حد تک کچھ روایتوں کے امین تو نظر آتے ہیں نا، کہ جیسے مذہب کسی نہ کسی فارم میں ہے، کچھ اخلاق کے معنی ہیں. اب جیسے وقت گزرے گا اور آپ نے فرمایا کہ جو بچے جو نئے والدین ہیں یہ اپنے اندر خلا محسوس کریں گے تو یہ چاہیں گے کہ ان کے بچے ان جیسے نہ بنیں. تو یہ جو اس وقت ایک نائلسٹک سی موومنٹ چل رہی ہے نوجوانوں کے اندر،
تو وہاں پر تو اچھائی اور برائی کے معنی مزید ختم ہوں گے، ایک پیریڈ تو ایسا آئے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا نصیحت کریں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو آئیڈیا آف گڈ سے ہم جو ہے وہ ایک کورسپونڈنس کی حالت میں رکھ سکتے ہیں؟ بھائی میں تو ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کچھ بار کہتا بھی رہتا ہوں، مراقبہ کیا کریں. اب زیادہ بڑی تفصیلات میں جانے کا نہ، وہ زیادہ لمبا قصہ چھیڑ دیا نا تو وہ سنتے ہی کہیں گے بس ہو ممکن نہیں. اب یہ آج کا نوجوان ناممکنات پروڈیوس کر رہا ہے، اس کے لیے ہر سبجیکٹیوائزیبل چیز ناممکن ہے. یہ خدا کے امکان پہ غور کر سکتا ہے، یعنی جیسے ایک ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ، لیکن اپنے باطنی مطالبات پر کان دھرنے کا عمل اس کے نظر میں ناممکن ہے. تو اس کا علاج کوئی لیکچر یا کوئی بحث مباحثہ یا تعلیم نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ تم تھوڑی دیر اپنے اندر جھانکا کرو، کہ تمہیں تجسس تو ہو کہ تم بھی تو ہو نا، تو تم اپنا ہونا ایکسپیرینس کرو مراقبہ کر کے. تو اس میں پھر اپنے ہونے کی مختلف معیارات جیسے خود بخود تمہیں محسوس ہوتے چلے جائیں گے کہ ہونے کے اصولی معیارات میرے اندر کس حد تک پورے ہو رہے ہیں، کس حد تک نہیں ہو رہے. تو وہ ایک شرم سی آتی ہے، آدمی کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو نا، آدمی کسی کو بتانے کا مکلف نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ کہے کہ میں نفسیات والے کو اپنی ہسٹری دوں گا ہی غور کر کے. وہی قاری ہے، وہی عبارت ہے. اب دیکھیں اپنے آپ کو تو پھر آپ کو شرم آئے گی، ایسی شرم جو اصلاح پر یا مشکل اٹھانے پر اکساتی ہے اور جو جلدی کا تقاضا کرتی، جلدی کرو. جیسے میرے اندر آگ لگی ہوئی تو جلدی سے بجھاؤ. میرے اندر پیڑ بہت بڑا تھا جو 5 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ مرجھا رہا ہے، جلدی سے پانی دو. تو اگر سینس آف ارجنسی اپنے لیے پیدا ہو گیا تو یہ نوجوان اپنی آدمیت کا دفاع کر لیں گے انشاءاللہ. ایک سوال کی اور اجازت دے دیں. حضرت صاحب، یہ آپ کی گفتگو سے یہ بات مجھے جو سمجھ میں آئی کہ نیک آدمی کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، لازم. ہاں، لیکن اچھا انسان کے لیے مذہبی معنوں میں نیک ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں یہ نسبت بنی. اب ہم جب دیکھتے ہیں بہت سے لوگ خود بھی کہتے ہیں، ہمارا اپنا بھی مشاہدہ تجربہ ہے، ہم خود بھی اسی اس کے، تو ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی آدمی ہوتا ہے اور جتنا زیادہ وہ مذہبی اس میں جاتا ہے اس کا اچھا انسان ہونے کا پہلو شاید کمزور ہوتا ہے یا وہ اس طرح سے اچھا نہیں ہوتا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے ایسا؟ اسے باہر کا ماحول اس سازگار نہیں ملتا. میں نیک ہونے کا فیصلہ کر لوں نا، مطلب اچھی عبادت کروں اور سب کچھ، یعنی اللہ سے تعلق کے لیے جو محاسن چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کروں عبادات وغیرہ ذریعے سے، تو ان کا کوئی باہر جو ہے ان کے لیے سازگار ماحول نہیں ہے. زیادہ نمازی ہی مجھے روکنے آ جائیں گے کہ یہ کیا نفلیں پڑھے جا رہے ہو، یا گھر والے پریشان ہو جائیں گے. میں داڑھی رکھتے ہی گھر میں ایک الارم بج جاتا ہے، اور ابا کی داڑھی بڑی لمبی ہے تب بھی الارم بجتا ہے. اس پر سب سے زیادہ عمل وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں بچہ ہمارا نہ بنے، تو وہ سوٹ ووٹ پہنوا کے زبردستی اس کی تصویریں کھنچواتے ہیں مولانا صاحبان. تو وہ نہیں، باہر کا ماحول بہت ہی ڈیسائسو ہوتا ہے.
اب نیک ہونا بے وقوف ہونا ہے، irrelevant ہو جانا ہے، اور نان پروڈکٹیو کہ یہ معاشرے کے کسی کام کا نہیں. جیسے اب بحث نہیں چھڑ گئی تھی مسلم معاشروں میں کہ حقوق العباد افضل ہیں حقوق اللہ سے، تو وہ اسی وجہ سے چھڑی تھی. تو اور پھر دوسرے یہ کہ مذہبی ہوتے رہنا، جو مذہبی ہونے کا بنیادی تصور فالٹی ہے. یہ تھوڑا واضح، یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو جیسے بہت عاجزی سے پھیلایا جائے کہ مذہبی ہونے کا مذہبی جو ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو نہیں ہے. صرف ہم مذہب کو یہاں سے زیادہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں. ہمارا مذہب یہ کرو اور یہ نہ کرو تک محدود ہے. ہمارا ہے کہ مطلب ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، یہ ہونا ہے یہ نہیں ہونا ہے. مطلب مجھے تو میں جب مذہب کو اپنا جیسے اپنی خلقت کا وہ بنیاد بناؤں، خلقت مسلسل میں رہے، یہ تصور نہ تعلیم کا موضوع ہے نہ تربیت میں داخل ہے کہ بھئی تم ایک خلقت مسلسل میں ہو، کہ اللہ کے امر وجودی کے مطابق رہو، اللہ کے ساز خیر سے ہم آہنگ رہو. یہ سب تصور یہ کہو تو کہتے ہیں یہ خیالی باتیں اور یہ صوفی ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں. یہ نہیں لگتا یہ کوئی ناممکن، یہ غیر فطری بات ہے. تم باپ بنتے ہی باپ ہو، ہر مرحلے پر اپنے باپ ہونے کی کیفیت میں رہتے ہو. جیسے 20 سال بعد بچہ پیدا ہوگا، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بندہ نیچے ہے باپ اوپر ہے. واضح ہے نا کہ بیٹے کا خیال و فلاں ڈیمات جو بھی آپ کی دنیا آپ پر ہمیشہ ہر آئیڈیا پر چھاؤں کی طرح طاری ہے. ذرا سا کھرچ کے دیکھو تو سامنے نظر آ جاتی ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ یا اللہ میرا ہونا نہ ہونا آپ کے اشارے پر موقوف ہے. اللہ کو راضی رکھنا آئیڈیل کیوں نہیں بنا کہ اللہ جہنم سے بچو اور دوسروں کو جہنم میں جھونکتے رہو. یہی ایک لکڑی کا سا مذہب ہے نا، یہ بہت تسنع والا مذہب ہے. اصل چیز یہ کہ ہم یہ کرنا وہ نہ کرنا، اس میں بہت چھوٹ ہے. نہ کرنے والا ہم نے کر لیا، زیادہ فکر مندی نہیں ہے، لیکن نہ ہونے والے کی ہم نے خلاف ورزی کر دی تو ہم گئے. نہ ہونے کی کوئی توبہ نہیں ہے. وہ پہلا لمحہ خلقت آپ نے نظر انداز کر لیا تو وہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا. بے وفائی معاف نہیں ہے، غلطی معاف ہے. تو یار اس طرح کی چلو جذبات اس طرح پیدا کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ علمی باتیں نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان میں سب سے زیادہ مؤثر وہ مؤثرات جذبات کی شکل اختیار کرتے ہیں، خیالات کی نہیں. تو جذبات تو ایسے پیدا کرو کہ مجھے ہر لمحے کا دیبا، پہلا جو ہے حصہ یہ عدم ہے، دوسرا وجود ہے. میں عدم معدومی و موجودی کے ایک قابل احساس تسلسل میں رہتا ہوں. وہ کہہ کے دیکھیے، وہ کہیں گے اچھا وہ میں ڈاکٹر کا نمبر دوں یا لے جاؤں. مفتی صاحب تو یہی کہیں گے. سب وہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت. ہاں یار اب بہت ہو گئے. اچھا یہ میری درخواست ہے کہ انسان کو جب موضوع بنایا جائے نا، آدمی کو کسی بھی عنوان سے، تو اس میں اس کے جذباتی وجود کو بہت اہمیت دی جائے، کیونکہ اصل میں وہ ہوتا ہے.
جذبات جو ہیں نا وہ بے جذبہ ہونا یہ کسی کا عذر نہیں مانا جائے گا. بے علم رہ جانا عذر ہے. بے عقل بھی عذر ہے. ہاں بے عقلی بھی عذر ہے. اور نہیں بے عقلی میرا خیال عذر نہیں ورنہ سب بخشے جائیں گے. ہاں نہیں مطلب اس کا کچھ اور یہی تو چاہتے تھے سب بخشے جائیں. یہ جناب اچھا آدمی آج کا موضوع تھا. یہ اچھا آدمی اچھائی میں کامل آدمی کا بیان ہے. اب یہ نیک کی بات نہیں ہو رہی. اچھا اپنی فطرت خیر کو کمال کے ساتھ عمل اور احساس میں لانے والا آدمی. بن مائے جیسا ہم نے کہا تعلق اچھائی کی بنیاد ہے نا، اچھائی برائی دونوں کی. تو اب وہ تعلق میں کہ آپ کا دوسرا کون ہے اور اس دوسرے کے سامنے آپ کے جذبات اور احساسات اور تخیل یہ کیا ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کا دوسرا ایسا ہے کہ اس سے بہتر دوسرا ڈھونڈنا مشکل ہے، اور اس دوسرے کے لیے جذبات احساسات اور خیالات بھی اتنے پرفیکٹ، اتنے پرتاثیر اور اتنے بہا لے جانے والے ہیں کہ ہم اپنے اندر خود سے نہیں پیدا کر سکتے. یہی اچھا آدمی ہوگا نا. یہ مولانا رومی کا مولانا رومی کا کلام ہے. ہاں بن مائے رخ کے باغ و گلستان مارسوست. یہ باغ و گلستان اسے اپنے باطن میں دیکھا ہے، وہ اس کے چہرے پہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جو گلستان میرے باطن میں ہے، میرے سچے باطن میں، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بہار ایسے 10 گلستانوں سے زیادہ ہے. بن مائے رخ کے باغ و گلستان مارسوس، چہرہ دکھا کہ مجھے بہار اور گلستان کی آرزو ہے کہ میں دیکھوں. میں نے دیکھا ہے دل کی آنکھ سے، میں چاہتا ہوں ظاہری آنکھ سے بھی زیادہ کامل صورت میں دیکھ لوں اپنے سے باہر تیرے چہرے پر. یہ دوسرے کی قدر دیکھی ہے. بکشائے لب کے قند فراوان مارسوست. اچھائی کی بنیادی قدر محبوب اور عاشق سے ظاہر ہوتی ہے نا. سب سے بڑا کمال ہوتا ہے اچھائی کا عاشق اور محبوب. ان کا دوسرا محبوب ہے، یہ خود عاشق ہے، اور محبوب انسانی ہے. یہ انسان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ لب کھول کہ مجھے قند فراواں کی آرزو ہے، یعنی مجھے شکرستان کی آرزو ہے، مجھے اس شیرینی کی آرزو ہے جو جنت میں بھی میرے خیال میں نہیں ملے گی. جو تیرے لب کھولنے سے جو ادا ہوگا وہ بیان اتنا شیریں ہوگا کہ اس میں لفظ اور معنی کی دوئی ختم ہو جائے گی. قند فراواں اسے کہتے ہیں. قند کہتے ہیں کہ فارم بھی مکمل اور ایسنس بھی مکمل، معنی بھی مکمل. اور فراواں یعنی ہر لفظ ایک قند کی جلی ہے. ہاں یعنی معنی میں کمالات کے نئے نئے یونٹس، لفظ میں تکمیل کے نئے نئے زاویے یعنی جیومیٹری. اے آفتاب حسن بروں آدم سے ابر. اے آفتاب حسن بروں آدم سے ابر، کاں چہرے مشعشع تابان مارسوست. اب یہ پہلے مصرے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی فلم اسٹار وغیرہ نہ ہو، کیونکہ نسائی خصوصیات بیان کی ہیں نا. اب اس کو آئیڈیل بنا کے کہہ رہے ہیں، اب اس کے سماوی رخ کو دکھا رہے ہیں. اے آفتاب حسن پل بھر کے لیے حجاب سے باہر آ جا. پل بھر کے لیے بادل سے نکل آ، کیونکہ مجھے اس چہرے، اس روشن چمکتے چہرے کو دیکھنے کی تمنا ہے جو
جو نور حقیقی سے روشن ہے، جس کا چہرہ جسم کی روشنی سے روشن نہیں ہے. آفتاب ہے نا کہ جس کے روشن ہونے سے سب زمین عشق روشن ہے. بشنود از ہوائے تو آواز طبل باز، بشنود از ہوائے تو آواز طبل باز، باز آمدم کے ساعد سلطان مارسوست. کہ میں نے سنی تھی تیری تمنا اور آرزو کی شدت میں نے جیسے سنی تھی اس طبل کی آواز جو باز کو واپس بلانے کے لیے بجایا جاتا ہے. باز کو اڑا دیا، واپس بلانے کے لیے طبل بجایا جاتا ہے. یہ بجایا جاتا ہے مطلب یہ. تو باز آمدم، تو وہ طبل، وہ باز کو بلانے کے لیے جو طبل بجاتا ہے شاہی عملہ، میں نے وہ آواز سنی اور میں پلٹ آیا. کیونکہ مجھے سلطان کی، اپنے سلطان حسن و جلال کی ہتھیلی پہ بیٹھنا ہے. آسمانوں کو چھوڑ کر اس کی مٹھی پہ بیٹھنے کے لیے اتراؤ. اب آپ یعنی سماوی پن کو جذب کر کے سماویت کو ترک کیا ہے تیری ارضیت کے لیے. گفتی ز ناز بیش مرنجاں مرا بیرو. اب بالکل جیسے ہمارے جیسے وہ کیا کہتے ہیں منگنی کے بعد کیا جیسے کوئی مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی نکاح سے پہلے کا. گفتی ز ناز بیش مرنجاں مرا گرو، کہ تیرا وہ کہنا اٹھلا کر کہ مجھے اور تنگ نہ کرو، چلے جاؤ. کچھ یاد آ گیا کیا؟ نہیں وہ آنا چاہیے یاد، اس میں کیا. مولانا جب کہہ رہے ہیں تو یاد ہماری زندگی میں بھی اگر ہے تو اچھا ہی ہوگا. کہ گفتی تیرا وہ کہنا ناز سے اٹھلا کر، غصے کا دکھاوا کر کے کہ اور نہ تنگ کرو، بس دفع ہو. گفتنت کے بیش مرنجان مارسوس. اب نکاح کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تیرا وہ کہنا کہ مجھے اور تنگ نہ کرو، اس کی تمنا رہ گئی. یعنی نکاح کے بعد کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھیں اچھی طرح کہ وہ تھا کہ یہ نکاح نہ ہی ہوا ہوتا تو اچھا تھا. مطلب یہ آج کا آدمی تو یہ بہانہ بنائے گا اس سے، آپ سمجھیں نا. وہاں دفع گفتنت کہ بیرو شہ بخانہ نیست. اب ماحول ایک دم پلٹ دیا. اب وہ بالکل سامنے کے محبوبہ سے یہ بادشاہ جمال کی طرف آ گئے. یہ ہوتا ہے ایک آدمی کا پیراڈاکسیکل پیٹرن کہ وہاں دفع گفتنت کہ بیرو شہ بخانہ نیست، وہاں ناز و باز و تندی دربان مارزوست. یہ تو اندر کا معاملہ ہے، اور اصل مقصود اس ساری پریکٹس سے جو پیچھے کی ہے، یہ ساری چیزوں کو میں نے استعمال کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کہ تیرا وہ جو دفع کرنا ہے مجھے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا لگے کہ جیسے دربان کہہ رہا ہے کہ چل واپس چلے جاؤ، بادشاہ کمرے میں نہیں ہے، وہ مجھے لوٹا رہا ہے، اور میں پھر واپس نہ آؤں، اور مجھے وہی جو تیرا ناز میں نے دیکھا ہوا ہے، وہی باز جس کو واپس بلانے کا طبل سنا ہے، اور وہی تندی جو دربان مجھے دکھا رہا ہے، ان سب کو جڑا ہوا میں محسوس کر لوں. اب کتنی تین چیزوں کو جوڑا ہے نا.
ماں نازو بازو تندیو، ہاں ناز باز تندی سارے ہاں، ایک ناز وہ والا، منگیتر والا، باز جو ہے شہنشاہ والا، تندیے دربانم، دربان شہنشاہ کا بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بیگم نے بھی رکھا ہو، تو سب کچھ اس میں جیسے ایک اٹھان کے ساتھ جمع ہے، مطلب برادر نسبتی بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو در دست ہر کے ہست ز خوبی قراض ہست. ہاں نہیں اب یہ لمبی ہے، چھوڑ کے پڑھتے ہیں. ہاں اب دیکھیں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں، اچھے آدمی ہونے کا اب کمال دکھایا جا رہا ہے کہ اچھائی ایک سیلف لیس اجر کی خواہش کے بغیر دوام نہیں پکڑتی، سیلف لیس اجر کی خواہش. ان نانو آب چرخ چو سیل است بے وفا، ان نانو آب چرخ چو سیل است بے وفا، من ماہیم نہنگم و اما نہ مارچوس. کہ یہ جو زمین کے نیچے جو نانو آب ہے، یہ دنیا اور اس کا نظام معیشت اور نظام معاش، یہ سب سیلاب کی طرح آنی جانی ہے، یعنی جس طرح سیلاب گزر جاتا ہے تو یہ اس کی طرح بے وفا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ٹکتی دنیا. میں اس سیلاب میں تھوڑی بہوں گا کہ جو سیلاب ابھی سیلاب ہے اور پھر جو ہے کیچڑ بن جاتا ہے. میں ماہی ہوں، مچھلی ہوں، اور مجھے مگر مچھ اور سمندر کی آرزو ہے. مطلب میں مجاہدے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سمندر میں خوش رہنے کے لیے، سمندر میں رہنے کا ادب پورا کرنے کے لیے، مگر مچھ ضروری ہیں میرے لیے. ہاں وہ جو ہے، ہاں یہ جو ہے نا، واللہ کے شہر بے تو مرا حبس می شود، اب انسان ہے نا مراد یہاں، واللہ کے شہر بے تو مرا حبس می شود، آوارگی یہ کوہ بیابان مارسوست. کہ خدا کی قسم ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ ملک، یہ شہر، یہ دنیا، یہ وطن تو نہ ہو تو میرے لیے قید خانہ بن جاتا ہے. مجھے تو تیرے ساتھ یا تیرے خیال کے ساتھ کوہ بیاباں میں ادھر ادھر پھرنا جو ہے وہ درکار ہے. یعنی تو شہر میں ہے، سما ہی نہیں سکتا تو میں بھی نہیں سما سکتا. تو ہمیں عشق اور حسن کی باہمی لامتناہیت میں رہنے کی آرزو ہے، مجھے آرزو ہے. زیں ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، زیں ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان مارسوست. کہ جو میرے ساتھی ہیں یہ بہت سست عناصر ہیں، یعنی بہت زیادہ کاہلی سے بنے ہوئے ہیں، یہ جیسے بہت ڈھیلے ڈھالے ہیں، ان کے پرزے کسے ہوئے نہیں ہیں، کھڑ کھڑ کرتے وہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ان سے میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں. مجھے تو ایک شیر خدا چاہیے، رستم دستاں چاہیے. شیر خدا چاہیے کہ میں ادھر سے خدا تک پہنچوں، اور رستم دستاں چاہیے کہ میں ان تمام خدا کے راستے پہ آ جانے والی رکاوٹوں کو زیر کر دوں.
رستم کی تلوار یوں چلتی ہے اور شیر خدا تلوار یوں آتی ہے. اچھا یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہ لفظ ہے بس. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او. آپ نے دیکھا کتنے رومانوی معاملات اب کیسے اٹھان پکڑ کے عرفانی کیفیات بنتے جا رہے ہیں، عشق عرفان بنتا جا رہا ہے. یہ ہے مولانا. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، نور روح موسی عمران مارسوست. زین، یہ تو واضح ہی ہے، زین خلق پر شکایت زین خلق پر شکایت گریاں شدم ملول، ہایو ہویو نصر نہ رہے مستانہ مارسوس. ہر وقت روئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اور یہ اپنے لیے عیب بن جانے والی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنے لیے محاسن کی حیثیت اختیار کرنے والی چیزوں سے بھاگتے ہیں. یہ اہل دنیا کا وتیرہ ہے. یہ تو پچھلے والے کو ترجمہ کر لیں، اس کا ترجمہ آپ نے چھوڑ دیا ہاں، تھا، وہ بھی کر لیتے میری میں ملول ہو گیا، ملال میں مبتلا ہو گیا، میں ہو گیا فرعون اور اس کا ظلم دیکھ کر. تو مجھے وہ اس نور کو دیکھنے کی آرزو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. تو اس شکایت کرنے کی عادی مخلوق سے میں بالکل مایوس ہوں، بیزار ہوں. مجھے تو ہایو ہو کرنا اور نعرے مستانہ کے ماحول میں رہنا درکار ہے. یہ برف میں جمے ہوئے موجودات میں رہنا مجھے درکار نہیں ہے، جن کا صرف منہ کھلا ہے اور وہ صرف یہ کہہ جا رہے ہیں سردی بہت ہے، سردی بہت. مجھے تو آتشی ماحول میں رہنا درکار ہے. ہاں، یہ دو شعر ہو. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر. حاصل غزل ہے یہ. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دے و دد ملول مو انسان مارسوس. یہ ہے انسان، اچھا انسان، کہ کل شیخ یعنی جیسے کوئی بڑا آدمی، جیسے ہم ویسے کر لیں، کل جیسے سقراط وہ چراغ لے کر شہر کا چکر لگائے جا رہا تھا. چراغ لے کر دوپہر میں چراغ لے کر شہر کا چکر لگا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا بھائی دوپہر میں آپ چراغ جلا کے چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی، کیونکہ میں جنوں بھوتوں سے جو ہے وہ غمگین ہوں. میں انسان کی تلاش کر رہا ہوں کہ شاید سورج کی روشنی اس پر نہ پڑ سکتی ہو تو میرے چراغ کی لپک میں وہ سامنے آ جائے. گفتند، یہ جن سے میں کہہ رہا تھا، یہ شیخ جن سے کہہ رہا تھا نا، تو ان لوگوں نے گفتند یافت می نشود جستا ما. انہوں نے سب نے کہا کہ بھائی یہ خواہش تو آپ کی بجا، لیکن یہ کام ہم بھی کر کے دیکھ چکے ہیں، وہ انسان نہیں ملتا. گفت، شیخ نے کہا، گفتاں چ یافت می نشود آنا مارسوس، کہ جو نہیں ملتا اسی کی تو آرزو ہے. انسان نہیں مل رہا، اس کی آرزو بھی اگر نہ ہوئی تو کبھی نہیں ملے گا.
تو کمال ہے، کمال ہے. ہاں، یک دست جام بادو، یک دست زلف یار، یک دست جام بادو، یک دست زلف یار، رقص چنی میاں نئے میدان مارزوز. او ہو اب یہ دیکھے دونوں انسان ہیں نا، کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں ساغر شراب ہو، دوسرے ہاتھ میں زلف یار ہو، اور اس طرح ہم لوگ رقص میں رہیں، اس طرح رقص کریں ایک بہت بڑے میدان کے بیچوں بیچ. یہ دنیا ساری سپاٹ ہو چکی ہو، یہ بالکل میدان بن چکی ہو، اور اس میدان کی تعمیر میں سب سیارے بھی جیسے کھپا دیے گئے ہو. اتنا بڑا میدان ہو، ہمارا محبوب ہو، ایک جامع بادہ ہو، یعنی کہ ڈیوائن سورس آف انسپریشن سے تعلق ہو، ہیومن اٹریکشن اور ڈیوائن انسپریشن کے ساتھ میں وہ اس میدان میں رقص کروں جو میدان قیامت جتنا وسیع ہے. جب ہم رقص کر چکے تب مردوں کو سور بجانے کی اجازت دی. یہ بھائی یہ سب جذبات ہونے تو چاہیے نا.